بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ ما لم یخرقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، ماہ مبارک کا مہینہ، اس کے اندر یہ معمول رہا ہے کہ کچھ خاص روزے کے مسائل، فضائل اور اس سے متعلق کچھ نہ کچھ بات سامعین کے سامنے آتی رہیں۔ تو روزے کے تعلق سے ایک دو مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ روزے کی حالت میں کیا پانی کی بھاپ لے سکتے ہیں، بھپارا لے سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھپارا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر پانی کے اندر دوائی نہیں ڈالی اور صرف گرم پانی ہے اور اس کی بھاپ روزے دار منہ کے ذریعے سے اندر لینا چاہتا ہے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے دار کسی بھی طرح کا بھپارا ناک سے، منہ سے نہیں لے سکتا اندر، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ روزے کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں، بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں، کیا سرما لگا سکتے ہیں، کیا بال کاٹ سکتے ہیں، کٹا سکتے ہیں، کیا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے دار اپنے سر کے بال بھی کٹا سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، سر میں تیل لگا سکتا ہے، آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہے، عطر اور خوشبو لگا سکتا ہے۔ ان چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اپنی حال پر باقی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی روزے دار کو آنکھ میں دوائی ڈالنے کی ضرورت ہے تو آنکھ میں دوائی بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، البتہ اگر کان کے ذریعے سے دوائی ڈالی ہے یا ناک کے ذریعے سے دوائی ڈالی ہے تو ناک کے ذریعے سے دوائی ڈالنے سے اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر ہی روزے دار اپنے روزے کو مکمل کرے۔ جن چیزوں سے روزے میں بچنے کے لیے کہا گیا ان چیزوں سے بچے۔ قرآن پاک کی آیت جو ماہ مبارک سے متعلق نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس آیت کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو روزوں کے فرض ہونے کی خوشخبری دی ہے اور روزے رکھنے کے لیے کہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقوی بتایا ہے۔ تقوی کے اندر بڑی تفصیل ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ تقوی کا مفہوم اور تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ کے خوف سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، حرام سے اس کی زندگی بچ جائے، ہر چیز سے متعلق جو حد ہے اور جو شریعت نے جہاں تک حد مقرر کی ہے اس سے آگے نہ بڑھے، حرام سے زندگی بچ جائے، حرام سے بچ کر حلال پر آ جائے، یہ تقوی کا سب سے کم درجہ ہے۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان، مسلمان، جس چیز میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو، شبہ ہو، شبے کی اور شک کی چیزوں کو بھی چھوڑ دے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو گویا روزہ رکھوا کر اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ روزے دار
جب تو نے اللہ کا حکم سمجھ کر جائز اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تو جو چیزیں پہلے سے ناجائز اور حرام ہیں ان چیزوں سے اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ماہ مبارک کے اندر، تبھی جا کر روزے کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان جو میں نے پڑھا ہے، الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ حفاظت کا ذریعہ ہے، روزہ ڈھال ہے، جب تک روزے دار اس روزے کو پھاڑ نہ دے، اپنے روزے کو خراب نہ کر لے، تب تک وہ روزہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کو کام آنے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر روزے کو ڈھال بتایا ہے۔ ڈھال دشمن سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تلوار سے تو دشمن کے حملے کو، تلوار کے حملے کو روکا جا سکتا ہے ڈھال کے ذریعے سے، کہ اسی طریقے سے روزہ اللہ کی ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ جس سے دشمن سے، شیطان سے، نفس کے حملوں سے، ان تمام چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور گناہ کے جتنے بھی اثرات ہیں اور اس کے جو بھی اسباب ہیں ان تمام کو روکنے کے لیے، گناہوں کے تمام دروازوں کو بند کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ، بہترین عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی عبادت دی ہے، کہ روزے دار یہ سوچ لے کہ میں نے اللہ کا حکم سمجھ کر جائز اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، تو جو پہلے سے ناجائز و حرام چیزیں ہیں تو ان کو کیوں نہ چھوڑوں، ان کو تو پوری زندگی اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز و حرام کیا ہے، تو میں روزے میں ان کو کیسے کر سکتا ہوں۔ اسی لیے روزے دار کے لیے بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آنکھ کی بھی حفاظت کرے، اپنے کان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور بدن کے ہر حصے کی حفاظت کرے کہ اس کی ذات سے، اس کی زبان سے، اس کے عمل سے، اس کے قول سے کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور کوئی بھی گناہ اس سے صادر نہ ہو۔ اس بات کی روزے دار کوشش کرے، کامل اور مکمل روزہ رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کا مقام اور اس کا ثواب دوسری عبادتوں سے بڑھ کر بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عبادت کا ثواب، ہر نیک عمل کا ثواب 10 سے بڑھا کر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، 700 تک اس کا ثواب اور اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جب روزے کا نمبر آیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ تو خاص میرے لیے تحفہ ہے اور اس کا ثواب میں خود دوں گا، اور ایک روایت کے اندر ہے او اجزا بھی، میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو خاص اپنے لیے اپنی مخصوص عبادت بتا رہے ہیں اور اپنے لیے خاص تحفہ بتا رہے ہیں، اور تمام عبادتوں کا، تمام نیک کاموں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلایا جائے گا، لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بدلہ دیں گے اور فرشتوں کا واسطہ درمیان سے ہٹا دیا جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو کوئی پرائز دیا جاتا ہے تو جتنا اہم ہوتا ہے اتنی ہی اہم شخصیت کے ہاتھوں سے اس انعام کو، اس پرائز کو دلوایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں، تمام دنیا کے خالق اور مالک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خاص خود دوں گا، اور اب یہ میرے لیے تحفہ ہے تو میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور فرشتوں کا واسطہ بھی درمیان سے ہٹا دیا جائے گا۔ اتنا بڑا مقام روزے دار کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہے۔ ماہ مبارک کے 2 بڑے خاص عمل ہیں، اور بھی بہت سے مخصوص اعمال ہیں، لیکن 2 بڑے عمل کہ دن کا روزہ اور رات کے اندر تراویح کی نماز اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنا اور سننا، یہ ماہ مبارک کے 2 بڑے خاص عمل ہیں۔ جو روزے دار ان 2 اعمال کی قدر کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 بڑے اعمال کے صدقے میں اس کے اندر تقوی پیدا ہونے کی صلاحیت پیدا کریں گے، اور روزے کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ ویسے تو حدیث پاک کے اندر اور بھی بہت سے مخصوص اعمال ماہ مبارک کے بتائے گئے کہ اس ماہ مبارک کے اندر نوافل کی بھی کثرت ہو،
نفل نمازیں بھی کثرت سے پڑھی جائیں اور دعاؤں کا خاص اہتمام ہو، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کا، ذکر و اذکار کا جتنا ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک کے اندر جو مسلمان ایک فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہوگا، اور جو نفل نماز ادا کرے، کوئی نفل عبادت کرے، اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا ہے۔ اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، دوسروں کا درد اور غم پیدا ہو جائے کہ جس طریقے سے ہم پورے سال کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس زمین پر کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے بستے ہیں، اللہ کی مخلوق ایسی بھی ہے کہ جن کو پورے سال بھی کھانے پینے کی پریشانی رہتی ہے اور اطمینان سکون سے 2 وقت وہ پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے، ان کے پاس اس کی سہولت نہیں ہے، یا وہ معذور ہیں یا کسی حالات کی وجہ سے مجبور ہیں، تو روزے دار روزہ رکھ کر صبح سے شام تک جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور ان چیزوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، تو اس روزے دار کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میں تو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر جس طریقے سے مجھے احساس ہو رہا ہے، تو اللہ کے بندے جن پر غریبی کی مار ہے، غربت کی مار ہے، حالات نے ان کو مجبور کر رکھا ہے، جن کو ماہ مبارک کے اندر بھی کسی کو سحری کا انتظام نہیں ہے، کسی کو افطاری کا انتظام نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے حالات سے وہ گزر رہے ہیں اور اتنی مشکلات سے اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو روزے دار کے اندر، روزے دار کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو، غم پیدا ہو، درد پیدا ہو، غریبوں کا احساس ہو، اسی غریبوں کی خیال رکھتے ہوئے شریعت نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، اور ماہ مبارک کے اندر صدقہ خیرات کی کثرت کا حکم ہے، تاکہ دوسروں کا بھی احساس ہو اور دوسروں کا بھی خیال رکھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس میں اللہ کی اتنی عبادت کرو، اتنی کثرت سے عبادت کرو، اپنے آپ کو تھکا دو تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روزے داروں کی، رمضان میں عبادت کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ روزے داروں کو مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک کے تمام فیوز و برکات، اس کے تمام فائدے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے، اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔